محمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ النساء، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیت پڑھیں گے آیت نمبر 19، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، حل کہتے ہیں گرہ کو کھولنے کو، تو حلال وہ چیز جو استعمال کر لی جائز ہو۔ لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، یعنی کہ جائز نہیں۔ کیا جائز نہیں؟ ان ترثوا، کہ تم وارث بن جاؤ۔ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ۔ اور وارث کون ہوتا ہے؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کا مالک۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم وارث بنو۔ کس کے؟ النساء، عورتوں کے۔ یعنی جس طرح تم میت کے چھوڑے ہوئے مال کے مالک بن جاتے ہو اور پھر اسے اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ مرنے والے کی جو بیوی ہے اس کے بھی تم مالک بن بیٹھو اور اس پر تم اپنا حکم یا اختیار چلانے لگو۔ اور پھر ساتھ فرمایا کرہن، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والی ہو، یعنی کراہت کے ساتھ۔ تو عورتوں کو مال کی طرح اپنی ملکیت میں کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ آپ غیر جاندار یعنی نان لیونگ تھنگ کی طرح، سونے یا چاندی کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی اور عقل اور سوچ رکھنے والی ہیں۔ اب اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے۔ جس طرح عورت طلاق کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت شوہر کے مرنے کے بعد بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ اب وہ شوہر کے وارثوں کی ملکیت نہیں بن جاتی۔ عورت کو ملکیت بنانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت کی ایک رسم کے اوپر دور جاہلیت کے طریقوں کو رد کیا جا رہا ہے۔ دور جاہلیت میں عربوں کے ہاں کیا رواج تھا؟ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں کو، کیونکہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج وہاں پر عام تھا، انہیں بھی تقسیم کر لیتے تھے۔ بعض اوقات مرنے والوں کے بھائی انہیں لے جاتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا بھی ماں کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق قائم کر لیتا۔ یہ انتہائی ظلم و ستم اور جبر کی کیفیت تھی۔ قرآن نے آ کر اس سے منع کیا، اس سے روکا کہ تم اس عورت کے وارث نہیں بن سکتے۔ عورت کو تم اپنی پراپرٹی مت سمجھو۔ تو ایک صورت تھی شوہر کے مرنے کے بعد، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، اور عورت کو بھی مال وراثت سمجھتے، اسے گھر میں ہی رکھتے، میکے تک نہیں جانے دیتے تھے، دوسری شادی نہیں کرنے دیتے تھے، تقسیم کر لیتے تھے، یا پھر اس کے حصے میں کوئی مال نہیں آنے دیتے تھے، اور اگر اس کا کوئی مال ہوتا تھا تو اسے بھی ہڑپ کرتے تھے۔ ایک اور مشکل ہے عورت کے وارث بننے کی، کہ اپنی مرضی کی جائے، اس کی مرضی نہ پوچھی جائے، اور اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کہیں اور کر دیا جائے۔ یہ ظلم اور قہر کی صورتیں ہیں، ان سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو اور انہیں مجبور نہ کرو۔ لِتَذْهَبُوا، کہ تم لے جاؤ، اڑا لے جاؤ۔ کیا؟ بے بادی بعد ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دے رکھا ہے۔ کیا دے رکھا ہے؟ مہر یا کچھ تحفے تحائف یا کچھ اور اچھے دنوں میں کوئی پراپرٹی، کچھ بھی، یعنی شادی ہوئی، خاوند اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، شوہر نے بیوی کے نام کچھ جائیداد کر دی، پھر دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب وہ چاہتا ہے اس سے جان چھڑاؤں، طلاق دوں، مگر اس کے نام پراپرٹی ہے، یہ لے جائے گی۔ اب اس کو زج کرو، خود طلاق نہ دو، اتنا تنگ کرو کہ یہ خلا پر مجبور ہو جائے۔
جب خلا پر مجبور ہوگی تو کیا کرے گی؟ تو سارا مال واپس کر دے گی۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ تم ان کو مجبور نہ کرنا۔ لِتَذْهَبُوا کس لیے؟ ضد کرو کہ تم لے جاؤ بے بادی ما آتیتموہن سارا، تو دور کی بات بعض بھی اس میں سے نہیں لے سکتے، بعض حصہ اس کا جو تم نے ان کو دے چکے۔ اللہ ہاں مگر ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان یاتینا کہ وہ آئیں، ارتکاب کریں کس چیز کا؟ بے فاحشہ، فاحشہ کا، فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ کھلی برائی کو، جس میں زنا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ زبان کی گالی گلوچ۔ فاحشہ کے 3 معنی ہیں: کھلی برائی، زنا، عمل قوم لوط۔ بے فاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا وہ ارتکاب کریں۔ یعنی اگر شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ بیوی زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور وہ اب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ تعلق باقی رکھا جائے، تو اس میں شوہر اگر طلاق دیتا ہے تو بیوی کے نام پر پراپرٹی ہے، ایسے میں شوہر کو اجازت ہے اپنا دیا ہوا مال وہ واپس لے سکتا ہے۔ اصل اصول کیا ہے؟ شوہر نے جو بھی دے دیا وہ اب عورت کی ملکیت ہے، وہ واپس نہ لے۔ اور جب تعلقات خراب ہوں تو جھوٹے الزام لگا کر اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں اگر فاحشہ مبینہ ہو اور تمہیں یقین ہو تو پھر ایسی صورت میں تم عورت سے اپنا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی، اب وہ تمہارے مال کی حقدار نہیں۔ یہ صورت ہے واپس لینے کی، لیکن ساتھ کیا فرمایا ہے؟ وَعَاشِرُهُنَّ اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، مل جل کر رہو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی جو شرع کے مطابق ہو۔ شوہر اور بیوی کا تعلق جنہیں اجنبیوں والا نہیں ہونا چاہیے، ان کے درمیان ایک ریلیشن نظر آنا چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ان سے کراہت کرتے ہو، وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، محبت کے بجائے نفرت ہے تمہیں ان سے، تو بھی تم ان پر ظلم نہ کرو۔ فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، پھر بھی امید رکھو، ان تکرہوا شیئا کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگتی ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور ڈال دے اللہ، فیہ اسی کے اندر، خیراً کثیرا بہت زیادہ بھلائی، تمہیں اسی بیوی سے جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، دنیا کے، آخرت کے اور دین کے کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا صرف تصویر کا ایک رخ مت دیکھو کہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی یا یہ مجھے اس کی فلاں عادت اچھی نہیں لگتی۔ صبر سے کام لو، دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے یا ایسی کون سی بیوی ہوگی جس کی ہر بات اچھی ہوگی اور اس سے تمہیں ہمیشہ ہی جذباتی محبت رہے گی۔ اسلام میں شادی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے رکھے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان رحمت اور مودت یعنی جذباتی محبت رکھی۔ کیا پتہ اللہ تمہیں اس بیوی کے ذریعے ایسی اولاد دے جو تمہارا نام روشن کرے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔